السلام علیکم ڈیئر لرنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم خواجہ الطاف حسین حالی کی نظم محنت کی برکات کے بند نمبر 4 کی تشریح کریں گے۔ تو تشریح کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس نظم کے جو مصنف ہیں، جو شاعر ہیں، ان کا انٹروڈکشن اور اس نظم کے باقی اشعار کی تشریح آپ اس چینل کی پلے لسٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے سلیبس سے ریلیٹڈ باقی ویڈیوز بھی آپ کو اس چینل کی پلے لسٹ میں مل جائیں گی۔ تو سب سے پہلے اس بند کو ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں۔ بشر کو ہے لازم کہ ہمت نہ ہارے، بشر کو ہے لازم کہ ہمت نہ ہارے، جہاں تک ہو کام آپ اپنے سوارے، خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے، خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے، کہ ہیں عارضی زور کمزور سہارے۔ آڑے وقت تم دائیں بائیں نہ جھانکو، آڑے وقت تم دائیں بائیں نہ جھانکو، سدا اپنی گاڑی کو تم آپ ہانکو۔ تو ڈیئر لرنرز، سب سے پہلے ہم اس بند کے شعر نمبر 1 کی تشریح کریں گے، جس میں بشر کا مطلب ہے انسان، لازم کا مطلب ہے ضروری، ٹھیک ہے، کام اپنے سنوارنا یعنی کہ اپنے کام خود ٹھیک کرنا، ہمت نہ ہارنا یعنی کہ اس کام کو، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جد و جہد اور کوشش کو جاری رکھنا۔ مولانا الطاف حسین حالی فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کبھی بھی ہمت نہ ہارے۔ زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں آتی رہتی ہیں، لیکن ان سے گھبرا کر پیچھے ہٹ جانا نامناسب ہے۔ کامیابی صرف انہی کو حاصل ہوتی ہے جو مسلسل محنت اور صبر سے کام لیتے ہیں۔ تشریح میں لکھنے کے لیے ہم جو ہیں ادھر مختلف احادیث اور قرآنی آیات کا حوالہ بھی دیں گے تاکہ آپ کی تشریح جو ہے مزید پرکشش ہو جائے۔ تو سورۃ آل عمران کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، اور کمزور نہ پڑو اور غم نہ کرو، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اسی طرح ایک حدیث بھی اس شعر کی تشریح سے ریلیٹڈ ہے، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ پسند ہے، حالانکہ دونوں میں خیر ہے، حالانکہ دونوں مومن ہیں، لیکن جو طاقتور مومن ہے وہ بہتر ہے کمزور مومن سے۔ کمزور مومن جو محنت نہیں کرتا، اپنے حالات کے سامنے ڈٹ کر کھڑا نہیں ہوتا، جبکہ طاقتور مومن جو ہے وہ حالات کا مقابلہ جو ہے وہ ڈٹ کر کرتا ہے۔ تو اس شعر میں خود انحصاری اور محنت کی تلقین کی گئی ہے۔ خالی کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو اپنے کام خود کرے اور دوسروں پر انحصار نہ کرے۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو اپنے حالات کو خود بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ کچھ مزید قرآنی آیات کے حوالے بھی درج کرتے ہیں۔ سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ ڈیفینیٹلی سی بات ہے، انسان جس چیز کے لیے جتنی کوشش کرے گا اس کو وہ چیز اتنی ہی مقدار میں ملے گی، چاہے وہ کوئی مقام ہو، چاہے وہ کوئی چیز ہو۔ تو انسان جس کام کے لیے محنت کرتا ہے اس کو اس کا وہ مقام اور وہ چیز جو ہے وہ ضرور مل جاتی ہے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے، عمل کرو، ہر شخص کو اس کے لیے آسانی دی گئی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ عمل کرنے کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، باتیں کرنے کے لیے نہیں۔ باتیں تو انسان بڑی بڑی کر لیتا ہے، لیکن کامیاب صرف وہی ہوتا ہے جو عمل کر کے دکھاتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، جو شدید محنت کرتا ہے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے۔ اسی شعر سے ریلیٹڈ ایک اور شعر جو ہے وہ آپ اس میں درج کر سکتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی کہ انسان اپنے عمل اور اپنی جد و جہد و محنت میں اتنا زیادہ اسٹرانگ ہو کہ جو وہ چاہے اس کو حاصل کر لے، اس کو اپنی قسمت اور تقدیر میں شامل کر لے۔ ڈیئر لرنرز، یہ تو تھی شعر نمبر 1 کی تشریح۔ امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اب ہم شعر نمبر 2 کی تشریح کرتے ہیں، خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے۔ اس شعر میں اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کی تعلیم دی گئی ہے۔ حالی فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ تمام دنیاوی سہاروں کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، کیونکہ صرف اللہ ہی حقیقی مددگار ہے، یعنی کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو صحیح معنوں میں انسان کی مدد کرتا ہے۔ باقی جو دنیا کے سب سہارے ہیں وہ تو سب دکھاوے کے ہیں۔ جب کہ انسان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے، کوئی مشکل وقت آتا ہے، تو سب سے پہلے یہی دنیا کے جو عارضی رشتے اور سہارے ہیں یہ انسان سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ اسی کے لیے آپ جو ہے سورۃ الطلاق کی ایک آیت کا ترجمہ لکھ سکتے ہیں، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے، آپ چاہیں تو آپ اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے، اگر تم اللہ پر ویسے ہی بھروسہ کرو جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے۔ یعنی کہ
انسان جو ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی انسان کی اسی طرح سے مدد کریں گے جیسے کہ وہ ان مخلوقات کو رزق دیتا ہے جو اس پر مکمل طور پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اسی طرح میر تقی میر کا ایک شعر ہے، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈوبتے جب میرے سفینے کو خدا یاد آیا۔ یعنی کہ جب سفینہ ڈوبا تو پھر اس کو خدا یاد آیا، تو جب سفینہ ڈوبے تبھی خدا کو یاد نہیں کرنا، ہر طرح کے حالات میں خدا کو یاد کرنا ہے، خدا کے دیے گئے جو محنت اور کوشش کے سبق جو ہیں ان کو یاد کرنا ہے۔ یہاں حالی دنیاوی طاقت، مال، عہدہ اور سہاروں کو عارضی اور کمزور قرار دیتے ہیں۔ انسان کو فانی چیزوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ سب کچھ وقتی چیزیں ہیں۔ اصل طاقت اور پناہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے۔ یہاں پہ جو شاعر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو دنیا کی مال، طاقت اور عہدہ یہ سب عارضی سہارے ہیں، ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس شعر کی تشریح میں آپ سورۃ الرحمن کی اس آیت کا ترجمہ لکھ سکتے ہیں، زمین پر جو کچھ ہے فنا ہونے والا ہے اور تمہارے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو جلال اور عزت والا ہے۔ ڈیئر لرنرز، اس شعر کی تشریح میں آپ اس آیت کے ترجمے کے ساتھ ساتھ یہ شعر بھی لکھ سکتے ہیں، یہ دنیا فریب ہے، فانی ہے سب کچھ، یہ دنیا فریب ہے، فانی ہے سب کچھ، جو ہے باقی وہ صرف ذات حق ہے۔ ڈیئر لرنرز، یہ تھی اس بند کے شعر نمبر 2 کی تشریح۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی بھی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اب ہم اس بند کے شعر نمبر 3 کو دیکھتے ہیں۔ آڑے وقت یعنی کہ مشکل وقت میں تم دائیں بائیں نہ جھانکو، یعنی کہ مدد کے لیے کسی اور کی طرف مت دیکھو۔ صدا یعنی کہ ہمیشہ اپنی گاڑی کو تم آپ ہانکو، یعنی کہ جو اپنی زندگی کی گاڑی ہے، جو ان کی مشکلات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے تم خود ہی کوشش اور محنت کرو۔ یعنی جب مشکل وقت ہو، حالات سخت ہوں تو ادھر ادھر سہارے یا بہانوں کی تلاش نہ کرو۔ لوگوں کی طرف دیکھنا، شکایت کرنا یا مدد کی امید لگانا وقت ضائع کرنے کے مترادف یعنی کہ برابر ہے۔ یہ مصرع ہمیں حوصلہ، یکسوئی اور اعتماد کا پیغام دیتا ہے، یعنی کہ انسان کو اپنی ذات کے اوپر خود اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ اپنی راہ میں آنے والی سب مشکلات کو خود دور کر سکیں۔ اس کے لیے آپ یہ ترجمہ دیکھیں، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ مصرع نمبر 2 میں گاڑی سے مراد ہے زندگی اور ہانکنا سے مراد ہے اس کو کنٹرول میں رکھنا، یعنی ہمیشہ اپنی زندگی کی گاڑی خود سنبھالو، خود کنٹرول کرو، اس کا کنٹرول دوسروں کے ہاتھوں میں مت دو، دوسروں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑو۔ تمہاری کامیابی، اہلاک، ترقی اور عمل تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ تو اسی کو اقبال جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آپ اس شعر کی تشریح میں سورۃ الرعد کی آیت کا یہ ترجمہ بھی لکھ سکتے ہیں، یقیناً اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی حالت کا جو ہے بدلنے کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو بدلنے کے لیے کوشش نہیں کرتا۔ ڈیئر لرنرز، یہ جو آیات، احادیث اور اشعار اس میں ایڈ کیے گئے ہیں، آپ ان کو اپنی مرضی کے مطابق اپنی تشریح میں لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کی تشریح جو ہے ممتحن کو پر اثر لگے اور وہ آپ اس سے اچھے نمبر حاصل کر سکیں۔ آپ چاہیں تو سب کچھ ایڈ کر سکتے ہیں، چاہیں تو جو آپ کو آسان لگتا ہے آپ وہ لکھ سکتے ہیں۔ تو میں نے اس بند کی تشریح کو اچھی طرح سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی ہے، آپ اس کو اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان اشعار کی تشریح اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہو تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور ساتھ ساتھ اپنے فالوورز کے ساتھ شیئر بھی کریں۔